الحسن. ابھی میں نے کیا عرض کیا تھا، زندگی ایسی گزارو، ایسی بالیدہ سفر حیات انسانی ایسا ہو، سفر روح انسانی ایسا ہو کہ زندگی بھی ناز کرے، موت بھی ناز کرے، اور آپ موت سے کبھی خائف نہ ہو. موت آپ سے ترسا ترسا نظر آئے. اس کی مثال تاریخ میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بزرگ سال نہیں تھے جناب قاسم. لم یبلغ الحلم، کہتے ہیں طبیعی اعتبار سے گویا بلوغ کی منزل تک بھی نہیں پہنچے تھے. 13 برس کا سن، مگر شعور حیات و موت کتنا بالیدہ تھا کہ جب چچا نے شب عاشور، روز عاشور کے حوادث کی طرف اشارہ کیا ہے تو جناب قاسم کھڑے ہو گئے. امو جان یہ بتائیے کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ اللہ، شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے فرمایا عجب جواب دیا ہے بیٹا، تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے اس ننھے بھائی کا نام بھی ہے جو گہوارے میں ہے. اپنا نام سن کے تو خوش ہوئے، مگر علی اصغر کا نام سن کے تڑپ گئے. امو جان کیا ظالم خیمون میں داخل ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا کہ اصغر کو میں خود اپنے ہاتھوں پہ لے کے میدان میں جاؤں گا. اللہ، سب آپ کے لاکھوں بار کے سنے ہوئے جملے، مگر کیا علمناکی ہے ان میں، کیا تاثیر ہے، کیا غم کی تازگی ہے. کس طرح آپ کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ امام یہ جواب دیتے، امام نے ایک سوال کیا تھا. قبل اس کے کہ یہ جواب دیتے، بیٹا تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے اور تمہارے ننھے بھائی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے. آپ نے فرمایا کہ موت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اور جناب قاسم کا یہ چھوٹا سا جملہ جو جمال سے زیادہ شیریں، موت کا مزہ قاسم فرما دے شہد سے زیادہ شیریں. جناب قاسم کا یہ جواب بتاتا ہے کہ زندگی کا شعور کیسا تھا، موت کا شعور کیسا تھا. شب عاشور گزر گئی. آقا سے یہ مژدہ سن کے کہ قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، خیمے میں گئے، ماں سے لپٹ گئے ہوں گے. مادر گرامی، امو جان نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے. موت سے بچے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، مگر یہ سرکار رسالت ماں آپ کے گھرانے کے بچے ہیں. یقیناً انہوں نے ماں سے آ کے ناز کیا ہوگا، اور ماں بھی وہ ہے جس نے پھر رات بھر بچے کو سجایا ہے، سنوارا ہے. صبح ہوتے ہی بچے کو معبود کی بارگاہ میں پیش کرنا. اجرکم علی اللہ. میں روزانہ دیکھتا ہوں میدانوں میں، سڑکوں پر، شاہراہوں پر، شاہراہوں کے حاشیوں پر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اپنی آغوش میں بچوں کو لیے ہوئے، اپنی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. کیا سننے کے لیے؟ حسین کا تذکرہ، قاسم کا تذکرہ، اکبر کا تذکرہ، اصغر کا تذکرہ. یہ جو کان میں پڑ رہی ہیں نا آوازیں، یہ ماؤں کی تربیت بھی کرتی ہیں، ان کی گود میں پلنے والے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں. آپ کو اپنی قسمتوں پر ناز کرنا چاہیے اور ان تذکروں سے سبق حاصل کر کے بچوں کے نفوس کو اور ان کی روحوں کو اتنا بالیدہ بنانا چاہیے کہ یہ ہمیشہ حق کی راہ میں جئیں، حق کی راہ میں مرنے کے لیے آمادہ رہیں.
جناب امام حسین جب صبح ہوئی آپ نے اپنا لشکر ترتیب دیا، میسرے پہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، میمنے پہ زہیر قین ہیں، صدر لشکر میں آپ ہیں، علمدار جناب عباس ہیں۔ ہر ایک کو اس کے مرتبے اور منصب اور صلاحیت و استعداد کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ ہر ایک کو سب سے بڑا علم جناب عباس کے سپرد ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت نے کئی علم اور بنائے تھے، ایک ایک علم ایک ایک شہید کے سپرد ہوا۔ کوئی اکبر کو دیا، کوئی قاسم کو دیا، کوئی اون و محمد کو دیا، لیکن جب قاسم کو میدان میں بھیجنے کی باری آئی، دیکھیں یہ لمحے آتے ہیں، اس وقت آقا حسین نے بہت تأمل کیا، بہت تردد کیا، فوراً میدان کی طرف نہیں بھیجا، فوراً میدان کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا بیٹا جاؤ ایک بار پھر اپنی مادر گرامی سے تو ملاقات کر کے آؤ، اپنی ماں سے تو رخصت ہو لو۔ جناب قاسم گئے ہیں، جناب فروا سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، پھر اموں کے پاس آئے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آج صبح کے منبر سے بھی عرض کیا تھا، جب امام حسن اس دنیا سے جا رہے تھے اپنے تمام بچوں کو حسین کے سپرد کر کے گئے تھے، اور آقا حسین نے ان بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا، کیسے انہیں مرنے کے لیے اجازت دے دیتے، مگر قاسم کا اصرار اور محضر شہادت میں ان کے نام کا ثبت ہونا، خدا کی طرف سے مشیت میں ان کا شامل شہداء ہونا، یہ ایسا امر تھا جس نے آقا حسین کو مجبور کیا، اور بالآخر آقا نے رخصت کیا۔ مگر آپ اس واقعے کی المناکی کو سمجھیں گے، یہ واقعہ ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے کہ قاسم کو رخصت کرتے وقت امام حسین نے اتنا گریہ کیا سینے سے لگا کے کہ غش کھا کے زمین پر، ایک طرف امام گرے ہیں ایک طرف قاسم، ایک طرف امام اور ایک طرف قاسم، پھر اٹھے، پھر سینے سے لگایا، پھر گریہ کیا، خوب گریہ کیا، اس کے بعد پھر غشی طاری ہو گئی، پھر قاسم اٹھے، پھر امام اٹھے، اور بالآخر امام نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ قاسم گئے میدان میں، کم عمر ہے قاسم مگر خوب جہاد کیا، خوب بڑے بڑے دشمنوں کو قتل کیا، لیکن دشمنوں نے چاروں طرف سے حلقہ کر کے گھیرا، ہر طرف سے حملہ شروع ہوا۔ ایک شقی نے آگے بڑھ کے فرق اقدس پہ ایسی ضرب لگائی کہ جناب قاسم کا سر شگافتہ ہو گیا، اب گھوڑے پہ رکا نہ گیا، زمین پر آئے، آتے آتے بے اختیار کہا یا عمّا ادرکنی، یا عمّا علیک من السلام، ارے چچا جان میری مدد کیجئے، آپ پر میرا سلام ہو۔ سوائے قاسم کے کسی شہید نے یہ نہیں کہا تھا چچا میری مدد کیجئے، مولا میری مدد کیجئے۔ امام تیزی سے میدان کی طرف آئے تو یہ المناک منظر دیکھا، کوئی شقی ہے جو چاہتا ہے کہ قاسم کے سر کو قلم کرے۔ امام سے یہ دیکھا نہ گیا، امام نے بڑھ کے اس شقی پہ حملہ کیا، وہ شقی دور ہو گیا، جناب قاسم کا سر قلم نہیں ہوا۔ آپ نعش قاسم کا استقبال کریں گے، مجھے دو جملے کہہ لینے دیجئے۔ آقا حسین کی غیرت، آقا حسین کی شجاعت، آقا حسین کی ہیبت یہ تھی کہ آپ کے جیتے جی کسی شہید کا سر کوئی دشمن قلم نہ کر سکا۔